إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہماری آیات تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ احبطوا بعضکم قال احبطوا بعضکم لبعض عدو. اللہ نے کہا تھا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے ایک وقت مقررہ تک. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. قَالَ فِیہَا تَحْیَوْنَ وَفِیہَا تَمُوتُونَ وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ. فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے. ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اچھا، اب یہ ہے وہ لباس التقوی، یہ کیا ہے کہ تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لباس بیان کیا ہے کہ وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. جسے میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کہ جہاں پر حج کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خیر الزاد التقوی. جو تم اپنا ساز و سامان لے کے جاتے ہو حج کے لیے، تو بہترین ساز و سامان جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لباس کو تقوی کہا ہے. ٹھیک ہے نا. لباس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا کہ وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو جب یہ شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ، سورۃ فاتحہ کے بعد جب سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے نا، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے. کون سے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے. ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اچھا، اب متقین جو ہیں یعنی تقوی والے لوگ جو ہیں وہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی تعریف فرمائی. ٹھیک ہے نا، کہ متقیوں کی اور پرہیزگاروں کی تعریف فرمائی کہ یہی لوگ جو ہیں وہ نجات پانے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. تو تقوی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام وہ ہے بچنے کا نام، یعنی گناہوں سے بچنے والے جو ہوتے ہیں، یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے والے جو ہوتے ہیں وہ متقی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ایک کسی شاعر نے کہا کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان کانٹوں سے ڈرتا ہے. چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو. دیکھو
پہاڑ جو بنتے ہیں وہ کنکریوں سے ہی بنتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو جمع کرتے رہیں تو وہ پہاڑ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ خدا کے عذابوں سے ڈرائیں، اس کی رحمتوں کی بشارتیں سنائیں اور واعظ و نصیحت میں اسی تقوی کی طرف بلاتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ حضرت نوح کا ذکر آتا ہے، اور باقی ان کے لیے جو ہے وہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ کیا ہے کہ جو اس نے رسول بھیجے ہیں ان کے مطابقت سے عمل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور انہوں نے کیا کہا کہ اذ قال لهم اخوهم هودا الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں رکھتے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی تقوی کے بارے میں جو ہے وہ دعوت دی کہ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مختلف پیغمبروں نے آ کر جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا اور تقوی کے متعلق کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی سیم اسی طریقے سے اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ٹھیک ہے نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یہ سب سورۃ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ ان تمام کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا، تقوی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں کہ متقین جو ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، ان کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ یعنی اب جو شخص دنیا میں بچ کے چل رہا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو سمیٹ کے چل رہا ہے، چھوٹے گناہوں کی بھی فکر کر رہا ہے، بڑوں کی بھی فکر کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا خوشخبری دی، قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں کہ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے رب کے پاس کیا ہے، جنتیں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی جو پرہیزگاری ہے، جو دل کا جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ بس وہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتا ہے، یعنی تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو وہ عمل مقبول ہے اور خدا خوش ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو خدا ناخوش ہے۔ اور یہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے تمام گناہوں کے چھوڑنے سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی چیزیں ہیں اس سے باز رہنے سے، اور حرام اور شک و شبے والی چیزوں سے بچنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور اس حلال و حرام کے بیچ میں بعض شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام۔ جو شک اور شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو شاہی چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ اس میں سے کوئی جانور گھس جائے شاہی چراگاہ میں۔ خبردار، ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہے جس میں دوسروں کے جانوروں کو گھسنے کی اجازت نہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ یعنی اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا، اور وہ دل ہے۔ یعنی دل میں تقوی اور ڈر ہونا چاہیے۔ اگر خدا کے خوف سے حرام اور شک والی چیزوں کو چھوڑ دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکوکاروں میں شمار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے، اصل پرہیزگاری، اصل تقوی یہی ہے کہ شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک اور شبے والی چیزوں کو چھوڑ دو، وہ کام کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ اور بندہ اس وقت تک پرہیزگاری کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ناجائز سے بچنے کے لیے بعض مباح چیزوں سے بھی بچ جائے۔
یعنی بعض مباح اور ذائقہ دار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر جائز چیزوں کو بھی یہ سوچ کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حرام ہے، اگر اس میں کوئی شبہ ہے، اگر اس میں کوئی شک ہے، تو پھر جو ہے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اور دین میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے، یعنی پرہیزگاری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام اور مشتبہ مال سے بہت زیادہ بچتے تھے، ٹھیک ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت ابو بکر کے غلام تھا جو مزدوری کر کے لاتا تھا، اور جتنا اس کے ذمہ مقرر تھا اپنی مقررہ آمدنی میں سے ابو بکر کو کھانے کے لیے دے دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کما کر لایا، حضرت ابو بکر نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ غلام نے عرض کیا اتدری ما ھذا، کہ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے اور کیسا ہے جو آپ نے تناول فرمایا؟ حضرت ابو بکر نے دریافت فرمایا کیسا ہے؟ غلام نے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک شخص سے جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی، یعنی کہ جو نجومیوں کی ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ کی تھی، آج اس نے میری اس کہانت کی مزدوری دی ہے، یہ وہی ہے جو آپ نے کھایا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے جو کچھ منہ میں تھا ہاتھ ڈال کے قے کر دیا، حالانکہ وہ تو ہمیشہ اسی طریقے سے لاتا تھا اور ان کا حصہ ان کو دے دیتا تھا، لیکن اب حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھا اس بات کا، لیکن جیسے ہی پتا چلا انہوں نے فوراً وامٹ کر دی، اور جو ہے تاکہ ان کے جسم میں جو ہے وہ حرام کا لقمہ نہ جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ قے کر کے اس لیے انہوں نے نکال دیا کہ حرام مال پیٹ میں باقی نہ رہے، یعنی بھول کر بھی اگر کوئی حرام مال یا شبہ کا مال کھا لیا جائے تو معلوم ہو جانے کے بعد اگر ہو سکے تو انسان وامٹ کر کے اس کو نکال دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو مزہ عجیب سا پایا، دریافت کرنے پر ان کو پتا چلا کہ یہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر سارا دودھ قے کر دیا، یعنی جو صدقے کے اونٹ ہوتے ہیں ان کا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ تم افضل عبادت سے غافل ہو جس کا نام حرام سے بچنا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ، یعنی کمان جیسے جھک جاتی ہے، اور روزہ رکھتے رکھتے دبلے ہو جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول نہ کرے گا جب تک کہ حرام سے نہ بچو، ٹھیک ہے نا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حرام مال خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنا کپڑا پیشاب سے پاک کرے، یعنی یورین سے اپنا کپڑا پاک کرے، دھوئے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ حالانکہ کپڑا بغیر پاک پانی کے صاف نہیں ہوتا، اسی طریقے سے گناہ کے سوائے مال حلال کے اور کسی چیز سے دور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ آدمی ایمان کی تہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں 4 خصلتیں نہ ہوں۔ اول کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی، یعنی فرائض جو ہے وہ ادائیگی کرے سنتوں کے ساتھ۔ دوسری چیز کیا ہے کہ حلال کھانا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ظاہر اور باطن کی ممنوعات سے بچنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ موت تک ان باتوں پر جمے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیا فرمایا گیا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ صدیقیوں کی علامتیں ان پر روشن ہو جائیں، یعنی جو سچوں کی علامتیں ہوتی تھیں، جو صالحین لوگ ہوتے تھے، جو پرہیزگار لوگ ہوتے تھے، ان کی جو علامتیں ہوتی تھیں، تو اس کو کیا چاہیے کہ حلال کے علاوہ اور کچھ نہ کھائے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جو شخص 40 دن تک مال مشتبہ بھی کھاتا ہے نا کہ جس میں شبہ ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس جو ایک آیت ہے نا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ غالب آ گیا ان کے دلوں پر وہی جو وہ کیا کرتے تھے، تو وہ اس کے یہی معنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابن مبارک کیا فرماتے ہیں کہ شبے کا 1 درہم جو ہے وہ پھیر دینا میرے نزدیک 1 لاکھ سے 6 لاکھ دراہم تک خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کہ میرے پاس شبے کا 1 درہم آیا اور اس کو میں نے جو ہے وہ اپنے پاس سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے نا تقویٰ، یہ چیز جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر پیدا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ حضرت عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں شکاری کتوں سے شکار کرتا ہوں، کبھی کبھار ساتھ میں دوسرا کتا یعنی جو غیر معلم ہوتا ہے، یعنی جس کو سکھایا ہوا نہیں ہے، وہ بھی شریک ہو جاتا ہے، وہ شکار کو مار ڈالتے ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس کتے نے شکار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو تیرے شکاری کتے کا کیا ہوا شکار ہو وہ بسم اللہ کہہ کر وہ
کتا چھوڑا گیا ہو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے اور کھانا اس کا جائز ہے، اور جب دونوں کتوں نے مل کر شکار کیا اور وہ شکار مر گیا تو تم اس کو مت کھاؤ، کیونکہ خبر ہی نہیں کہ کس نے شکار کیا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو ممانعت اور شک و شبہ کی بنا پر جو ہے وہ کسی کام کو چھوڑ دینا، یہ ہے تقویٰ۔ تو جو اکابر سلف تھے وہ مشکوک چیزوں سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں بھی ایک حکایت ہے کہ حضرت علی بن معبد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے خط لکھا اور چاہا کہ دیوار کی مٹی لے کر اس کو خشک کر لوں، پھر سوچا کہ دیوار میری ملکیت نہیں، پھر خیال آیا کہ دیوار سے اتنی مٹی لینے سے کیا حرج ہو جائے گا، لہذا تھوڑی سی مٹی کھرچ کر میں نے اس تحریر پر ڈال دی۔ تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ ذرا سی مٹی لینے میں کیا حرج ہے۔ یعنی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان اسی طریقے سے، یہ تو ہماری بہت عام سی بات ہے نا کہ آفیسز میں، اسکولز میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو اسکول کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں، اپنا مال سمجھ کے گھر پہ بھی لے آتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو سلف صالحین تھے وہ ایک ایک چیز کو، حتیٰ کہ انک بھی جو استعمال کی جاتی تھی نا، کہ اگر وہ کسی اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ اس انک کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے اپنے گھر کے کاموں کے لیے، یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ احتیاط پسند تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے جو شخص شبہات سے اور حرام سے روزی حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا فرماتے تھے کہ وہ بندہ سب سے برا ہے جس نے اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھا اور لوگوں پر تکبر اور گھمنڈ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی ہستی اور شخصیت کو بھلا بیٹھا اور اس کی بلند و بالا بزرگی کی کوئی قدر نہیں کی، اور وہ بندہ بھی بہت خراب ہے جس نے جبر و قہر کیا اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا اور اللہ تعالیٰ کے جبر و قہر کو بھول گیا جو سب سے زیادہ زبردست ہے اور غالب تر عزت والا ہے، اور وہ بندہ بھی سب سے زیادہ برا ہے جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا کے فضول کاموں میں مشغول اور مصروف ہو گیا اور مقبروں میں مرنے اور سڑنے کو بھول گیا، یعنی نہ موت کا سامان کیا اور نہ مرنے کے بعد کا جو ہے وہ اس نے خیال کیا۔ وہ بندہ سب سے زیادہ برا ہے جس نے لوگوں میں فساد برپا کیا اور حد سے بڑھ چڑھ گیا اور اپنی ابتدائی حالت کو بھول گیا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کیسا کمزور اور عاجز تھا، اور اپنے انجام کو بھی بھلا دیا کہ مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے اور مجھ کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، یعنی جو اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا وہ برا بندہ ہے۔ وہ بندہ بھی بہت برا ہے جو دنیا کو دین سے حاصل کرتا ہے، یعنی دین کا کام کر کے دنیا کو طلب کرتا ہے، اور وہ بندہ بھی بہت برا بندہ ہے جس نے شبہات میں پڑھ کر اپنے دین کو خراب کر لیا، یعنی شک و شبے والی چیزوں پر عمل کر کے دین کو برباد کر دیا۔ وہ بندہ بہت برا ہے کہ طمع اور حرص اس کو دنیا داروں کے پاس کھینچ لائی، یعنی دنیا کی حرص اس کو در بدر پھراتی رہتی ہے۔ وہ بندہ برا بندہ ہے کہ اس کی خواہش نفسانی گمراہ کرتی پھرتی ہے اور دین حق سے اس کو برگشتہ کر دیتی ہے۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جس کو دنیا کی رغبت ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، یعنی جو لوگ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہی دنیا اور آخرت کی جو مشکلات اور مصائب سے خلاصی پانے والے ہوتے ہیں اور کشادہ روزی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس کو جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، یعنی مخرجہ، یعنی جو بھی اس کے پاس غم ہے، جو بھی اس کے پاس مشاکل ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشعری کے صاحبزادے کو کفار
گرفتار کر کے لے گئے، انہیں جیل خانے میں ڈال دیا۔ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی اور اپنے بیٹے کی حالت اور حاجت، مصیبت اور تکالیف بیان کرتے رہتے تھے۔ آپ انہیں صبر کرنے کی تلقین فرماتے اور فرماتے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے چھٹکارے کی سبیل بنا دے گا۔ تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ ان کے بیٹے دشمن سے نکل کر بھاگے، راستے میں دشمنوں کی بکریوں کا ریوڑ مل گیا جسے وہ اپنے ساتھ ہکا لائے اور بکریاں لیے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے۔ تو پھر یہ والی آیتیں نازل ہوئی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ متقی بندوں کو خدا نجات دے دیتا ہے اور اس کا گمان بھی جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور بہتے چشموں میں ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور ایسے میوے کہ جن کی وہ خواہش کریں، جن کو جو ہے وہ جن کو وہ چاہیں، جن کی وہ طلب کریں، کھاؤ پیو، اور اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کے بدلے میں۔ کیوں؟ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں۔ تو یہی تقوی و خیر و برکت اور جو اللہ تعالیٰ کی فتح ہوتی ہے اور اس کی جو نصرت ہوتی ہے اس کا ذریعہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے کھول دیتے۔ تو اسی لیے پیاری بہنوں یہاں پر جو یہ جو ہم آیت پڑھ رہے تھے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو اتنا ایسا یعنی موضوع ہے کہ انسان اس پر جتنا بھی بولتا رہے وہ کم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر اس آیت میں جو تقوی کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ لباس التقوی، اس کا کیا مطلب ہے کہ تقوی کو اپنا لباس بنا لو۔ جس طریقے سے لباس آپ کا آپ سے جدا نہیں ہوتا، آپ کے تن سے جدا نہیں ہوتا، آپ کسی انسان کے سامنے نہیں آتے جب تک کہ آپ لباس نہ پہن لیں، اسی طریقے سے آپ کا تقوی آپ کے تن سے جدا نہ ہو، آپ سے الگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت آپ کے ساتھ ایسے ہی چمٹا رہے جیسے کہ اس وقت آپ کے کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آپ کے اندر بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر تقوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے کہ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو پیاری بہنوں جو نصیحت حاصل کرنے والی بات ہے وہ نصیحت حاصل کب کر سکتے ہیں ہم؟ جب ہم اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر مائل کریں کہ اب ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، جتنا اب تک ہم ڈرتے تھے اس میں ہم نے تھوڑی سی اور زیادتی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید ڈرنا ہے، جہاں جہاں پر غلطیاں ہو رہی تھیں، جہاں پر کوتاہیاں ہو رہی تھیں، اپنی استطاعت کے مطابق سے اس کو چھوڑنا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اس کو چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ذات کو ایسی ذات بنا دے گا کہ جو اس کو پسند آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔